السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا طیب بلوچ اور میں نے اس میں طیب نے ایک بات کی تھی کہ فوجی عدالتوں پہ، آرمی کورٹس پہ چیف جسٹس عمران دار چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہی نہ امتحان میں ڈال دے، ان کی کورٹ میں نہ پھینک دے کہ ان کو ہی بینچ میں شامل کر دے یا اس طرح کا بات کی تھی۔ تو آج وہی ہوا ہے، تقریباً قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں بھی بال ایک طرح کا پھینک دیا ہے۔ آج ایک 9 رکنی لارجر بینچ کہے گئے اس کو، لارجر بینچ بنایا ہے چیف جسٹس نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے۔ گزشتہ روز بنایا ہے، شام کو یہ خبر آئی تھی، اور آج اس کی باضابطہ سماعتیں ہونی ہیں۔ 11:15 بجے سماعت رکھی ہے۔ اپنی سربراہی میں یہ بنایا ہے۔ 4 درخواستیں، کل ہم نے بتایا تھا ولاگ میں کہ 4 درخواستیں گئی ہیں، ایک اعتزاز احسن کی ہے، لیکن سب سے بڑی جو درخواست ہے جس کو اسٹرانگ درخواست اور مضبوط درخواست کہا جا رہا ہے، وہ ہے چیف جسٹس سابق جواد ایس خواجہ کی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی بھی ہے، عمران خان کی بھی ہے، کچھ ایک اور بھی ہے۔ تو ویسے بھی مطلب 4 درخواستیں گئی ہیں، اب ان پہ سماعتیں کرے گا لارجر بینچ۔ اس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کیا ہے چیف جسٹس نے۔ تو اب قاضی کو کیوں شامل کیا؟ قاضی کو پہلے تو شامل نہیں کرتے تھے اور قاضی کو کیس ہی نہیں دیتے تھے، چیمبر تک محدود کر دیا تھا، اور اب جو ہے قاضی صاحب کیونکہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن چکے ہیں، نوٹیفائی ہو چکے ہیں حکومت کی طرف سے، صدر مملکت نے ان کی نامزدگی کر دی ہے، لا منسٹری نے، وزارت قانون نے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے اس بینچ میں شامل، یا جسٹس قاضی فائز کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اس پر بات کریں گے طیب بلوچ کے ساتھ اوورال کہ ہوگا کیا۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ طیب، قاضی صاحب کے لیے تو آپ نے کل کہا تھا، پہلے تو گرمی یہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے کپڑوں کو، تو پسینے اوپن ایئر میں بیٹھے ہیں، اوپن ایریا میں، کھلے آسمان تلے، لیکن پتہ بھی نہیں ہل رہا۔ اسلام آباد میں جو گرمی ہے ابھی 4-5 دن پورے ملک میں گرمی ہے، کراچی سے، سندھ سے، مطلب میرے اضلاع سے اور مختلف جگہوں سے، لیکن ابھی ایک ہمارے یاسر حسین دوست ہے، وہ مری گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، کون سی گلی ہے؟ گھوڑا گلی، نتھیا گلی، پتہ نہیں کدھر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سردی سے کانپ رہے ہیں، میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد میں ہمارا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا طیب، آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ تو قاضی صاحب کو شفقت یہ کیوں کی ہے؟ قاضی صاحب کی یاد کیوں آ گئی چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ ادا عمران دار جج پہ یا عمران دار بندیال پہ جب برا، عمران دار بندیال کو قاضی اس وجہ سے یاد آیا کہ جب عمران پہ برا وقت آیا، جب سہولت کاری عمران کی ہو رہی تھی یا کر رہا تھا، تو اس ٹائم تو نہ لارجر بینچ بناتا تھا، اعتراضات ہوتے تھے اور کہتا تھا بھول جاؤ لارجر بینچ، یہ میرا نہیں ہے۔ یہ یاد ہے آپ کو، وہ پی ڈی ایم کے جب وکیل تھے اور کمران مرزا اور وہ سارے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو پنجاب رن آف الیکشن والا میٹر تھا، لارجر بینچ کے لیے، فل بینچ کے لیے درخواستیں آتی رہی، نہیں کرتے تھے۔ ادر ریمارکس تھے اس میں، اس کے جب یہ پنجاب رن آف الیکشن کا معاملہ تھا نا، پرویز الہی کے کو جب سی ایم انہوں نے لگایا، حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ سائڈ پہ پھینکی، پورا الیکشن انہوں نے پنجاب اسمبلی کا ختم کیا، تو اس پہ جب پی ڈی ایم اور ان کا کہا تھا کہ بابا لارجر بینچ، کہتے لارجر بینچ اب ماضی حصہ، ماضی کریم، ماضی کا حصہ بن گیا، بھول جاؤ، اب لارجر بینچ نہیں بنے گا۔ اب کیسے بنایا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب لارجر بینچ کیوں بنا۔ اب بات یہ ہے کہ جب عمران پر برا وقت آیا تو عمران دار چیف جسٹس نے لارجر بینچ بھی بنایا، اس کو قاضی کی بھی یاد آ گئی، اور اپنے ہی موقف کی نفی بھی کی۔ وہ تو یہ کہتا ہے میرا سٹیٹ آف مائنڈ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، یہ تو بالکل عمران خان کی طرح ہے۔ ہاں وہ جیسا صبح موقف الگ، دوپہر کو الگ، شام کو الگ، جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسا پیروکار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے عمران جیسا عمران ہوگا ویسا عمران دار ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو یہ وہ بات وجہ ہے۔ تو اب لارجر بینچ اس نے بنایا ہے، اور لارجر بینچ کی تشکیل میں اب اس کو سینئر ججز یاد آ گئے ہیں۔ ہاں، پارلیمان کی سپرمیسی سے تو بڑا کوئی مقدمہ نہیں ہے نا، اس میں لارجر بینچ نہیں بناتا، بندیالوی بینچ بناتا تھا، جونیئر ججز شامل کرتا رہا۔
اب عمران پہ برا اب وقت آ گیا ہے، عمران پہ برا وقت آ گیا. کیونکہ عمران عمران کا کیس فوجی عدالتوں میں جانے والا ہے. عمران کو فوجی عدالتوں سے کے یا ملٹری ٹرائل سے بچانے کے لیے اس نے لارجر بینچ بنایا اور پوری ایک سیکوینس کے ساتھ, جیسے ججز سینئر ہیں, ایک مو سینئر, پھر چیف جسٹس, پھر سینئر طرح موسٹ, بنایا ہے. بالکل وہی ججز پک کر وہ میں دیکھ اٹھا رہا کر تھا جمال بندوخیل کو بھی شامل کیا ہے اور منصور علی شاہ کو بھی شامل کیا ہے, جسٹس یحییٰ افریدی کو یحییٰ شامل افریدی کیا ہے, کو, مظاہر نقوی کو بھی شامل کر مظاہر دیا, نقوی کو بھی جس شامل کے کیا. بارے میں یہ خود کہتا ہے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہے. بابا جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہے اس کو بھی شامل کیا. وہ ٹرکوں والی سرکار ہے ہاں تو جس کے خلاف خود سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں بندیال صاحب کی میں تو نہیں کہوں گا, لیکن حقیقت ایک اشکار کروں گا, باقی الفاظ خود چناؤ کر سکتے ہیں ہمارے ویورز بھی. بات یہ ہے کہ یہ 4 ایپلیکیشنیں آپ نے کل بھی ذکر کیا, تو ہم دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 4 ایپلیکیشنوں پہ آج نمبر لگے. ٹھیک ہے, اوکے. آپ نے تو ویلاگ بھی کر دیے, خراب ہو گئے تھے آپ کے ہاں ویلاگ. وہ میں نے کیونکہ اپڈیٹ نہیں آ گئی, اپڈیٹ نہیں آپ کو ہوگی کہ ڈیلیٹ بینچ بنا. کرنے پڑے, ہاں میں دوبارہ نے کرنے ویلا پڑے. کیے کہ بھائی نمبر لگ گئے تو بینچ بنے گا, کل بنے گا, پرسوں بنے گا. تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر سے نمبر لگے اور ادھر سے بینچ بن گئے. اسی دوران میں نے 2 ویلا کیے, ہم تو دونوں کل میرے ڈسکس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں بینچ بنائے گا نہیں بنائے گا, کیا کرے گا اس کو. لیکن یار طیب ایک بات بتائیں, سوال بڑا ذہن میں آ گیا ہے, میرے ذہن میں تھا. میں ایک چیف جسٹس کے پاس گیا تھا, کسی میرے دوست کے ساتھ ادھر زیادتی ہو رہی تھی اسلام آباد میں. چیف جسٹس میرے پرانے دوست رہے تھے نا, لیکن وہ چیف جسٹس بننے کے بعد یا جج بننے کے بعد بھی پہلے وکیل تھے نا, تو میں نہیں گیا تھا اس کے پاس کبھی بھی. ٹھیک ہے, میں گیا, میں نے کہا چلو اس بندے کے ساتھ سرکاری ملازم ہے, جان پہچان والا ہے چیف جسٹس, میں نے کہا تو زیادتی ہو رہی ہے تو انصاف ہو جائے گا. میں گیا ان کے آفس میں, تو مجھے واپس کر دیا ان کے آفس والوں نے. اطہر من اللہ بتا دیتا ہوں, اس کے آفس میں, کیونکہ جب وکیل تھے تو تعلق دوستی تھی نا, جب جج بن گئے تو کبھی نہیں ملے. تو مجھے واپس کر دیا آفس والوں نے کہ بھائی دوستی میں یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, دوستی میں فیور ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کا کیس چیف صاحب نہیں لیں گے, نہیں سنیں گے, انصاف کا تقاضا یہ ہے. مجھے معقول بات لگی, میں نے کہا ٹھیک ہے, انصاف تو ایسا ہونا چاہیے. تو کل 2 وکلا ملے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ, عمران دار چیف جسٹس کے ساتھ عمران دار وکلا ملے ہیں, اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس کو یہ کہا کہ جلدی سماعت کے لیے لگائیں, ہماری درخواست ہے. تو یہ دوستی اور عمران داری ان کی آپس میں لنک ہے, تو ان کا کیس کیسے چیف جسٹس سن سکتا ہے؟ اگر میرا کیس اطہر من اللہ نہیں سن سکتا تھا اور مجھے واپس کر دیا اس کے آفس والوں نے, تو ان کا دوستی والوں کا کیس چیف جسٹس کیسے بندیال سن سکتا ہے؟ یہ مطلب یہ سیم کیس نہیں لگ رہا. ادا آپ کی بات تو وہ ہے کہ آئیڈیالزم پہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اصول کی بات تو ہے, وہی اصول کی آئیڈیالزم کی بات ہے, جہاں پہ آئیڈیل چیز ہو. یہاں پہ ادا یہ تو دوست ہے نا, جو ساسو ماں کا کیس سنتا ہے تو وہ پھر دوست الگ چیز ہے. اور بس سوال میرا پھر ختم ہی ہو جاتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ہے ہی عمران دار, نہیں عمران دار کے علاوہ اور اس نے کیس ہی عمران داری والے سننے ہیں. ہاں, اور عمران داری والے سرے سننے نہیں ہیں. عمران کی ہر ممکن پہلے تو سہولت کاری تھی, اب بیل آؤٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب بدا مقدمہ آیا عمران خان کا فوجی ٹرائل کا, ٹھیک ہے, باقی سیولین کے ہوں گے, لیکن مین تو عمران ہے نا, سرغنہ تو عمران ہے نا, وہ جو بلوائی تھے, جو جتھے تھے جنہوں نے جی ایچ کیو سے لے کر ان ساری چیزوں پہ اٹیک کیے, تو وہ تو عمران خان نے ان کو نا وہ چارج کیا تھا اور سارا کچھ تھا. تو اب اس پہ برا وقت آیا, تو اس کو اب قاضی بھی یاد آیا. حکومت پہلے جو کہتی تھی اس کو, کبھی وہی قاضی جس کو 9 ہفتوں سے اس نے ایک کیس نہیں دیا, کسی بینچ میں نہیں بٹھایا, اب کیوں اس کو بٹھا دیا, فوجی عدالتوں میں بٹھا دیا. اب ادا مقدمہ بڑا ٹف ہے اور بڑا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اعتزاز کی بھی اپلیکیشن کو ادا چھوڑ دو, فلاں کی بھی چھوڑ دو, لیکن یہ جو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی ہے یہ نا, یہ اپلیکیشن بڑی, میں نے کہا تھا کہ بڑی الارمنگ ہے اپلیکیشن. میرا یہ رائے ہے, میرے وہ
شفیق ہے میرے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو اپلیکیشن نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے دی ہے تو میں بھی ان کی دنست کو یہی سمجھوں گا کہ شاید اچھی دنست ہے. لیکن ہم نے کل ایک پروگرام میں یہ چیز کہی تھی کہ ان کا وہ اسکول آف تھاٹ رضا ربانی جیسا اسکول آف تھاٹ ہے، جس نے کہا تھا کہ میں مجبوری کے تحت پارٹی پالیسی پہ فوجی عدالتوں سے متعلق وہ جو بل تھا یا جو تھا اس پہ دستخط تو کر کے جا رہا ہے. قاضی صاحب بھی تو اسی اسکول آف تھاٹ ہاں کا قاضی صاحب بھی اسی اسکول آف تھاٹ کا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کل یہ ہنڈیا وہ کیا کہتے ہیں بیل منڈے چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، یہ اردو کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے قاضی انکار کر دے. انکار تو کرنا چاہیے. بات یہ ہے اب انکار ادا ایک چیز ہے. ویسے دیکھو قاضی صاحب اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں صحافی دو، تو قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں نامزد، کیا وہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ بندیال صاحب نے مجھے کیوں شامل کیا ہے، اتنی مہربانی اب کیوں میرے گلے میں گھنٹی ڈالی کیوں ڈال، ہاں کیوں ڈالی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ قاضی صاحب نے بھی تو سوچا ہوگا نا. قاضی صاحب نے بھی سوچا ہوگا. لیکن شاید ادا میں چونکہ اس آپ کے سوال پہ نا میں نے اپنے طور پہ آپ نے تو ابھی سوال کیا لیکن یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے بڑا اس پہ فرق کیا ہے. تو ابھی جو آپ کو جواب دوں گا میں نتیجے پہ تو نہیں پہنچا، نتیجے پہ تو قاضی صاحب نہیں پہنچنا ہے نا. کیا فیصلہ اس پہ درخواست جانی چاہیے کہ بھائی وہ دو وکلا ملے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، دوستی ہے تعلق ہے، یہ دوستی والے کی فیور ہو جاتی ہے. یہ کیس چیف جسٹس بابا ملے نہیں ہے. دیکھو زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو ہم یہ سنتے آئے ہیں نا دا. تو جو بات عوام کرتی ہے زبان خلق، جو خلقت بات کر رہی ہوتی ہے تو ادا وہ ایوے تو بے تکی نہیں کر رہی ہوتی نا. تو خلقت کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے 3 ارب روپیہ مختص کیا ہے، یہ کل بھی ہم نے پروگرام میں اور اس میں وکلا تحریک چلوانے کے لیے سودا جو ہے یا اس میں ٹھیکہ جو ہے وہ اپنا اعتزاز صاحب کے پاس ہے، چودھری صاحب اعتزاز کے پاس ہے. تو اب ایسی صورت حال کے اندر صاحب ذرا شاید باقیوں حصہ ہو. اعتزاز صاحب انتہائی ہمارے لیے احترام کے قابل احترام ہے، لیکن ہیں تو عمران دار، ہم کیا کریں. ہاں عمران دار ہیں سر، عمران ڈو ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے. ٹھیک ہے بندہ بڑھاپے میں بھی سٹیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہ اسی چیز پہ عمر کا بھی تقاضا. ساری زندگی اچھی وکالت کی ہے، اچھی سیاست کی ہے، آخر میں پتہ نہیں کیا. لیکن اینڈ پہ ادا چیزیں اصلیت پہ آ جاتی ہیں، ہر چیز اپنی اصلیت پہ واپس جاتی ہے. تو یہ اعتزاز احسن شروع میں بھی جیسے پارٹیوں سے آیا، بہرحال ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اپنی واپس بیس پہ اپنی اصلیت پہ آ گیا ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ ادا کہ سوداگری ہوئی، ٹھیکیداری ہوئی، انصاف کی سوداگری کا یہاں پہ معاملہ ہے. لیکن اب بندیال صاحب نے نا بڑی ایک کہانی کی ہے، گیم کی ہے. گیم ادا یہ ہوئی ہے کہ اپنے ایماندار ججز بھی ساتھ بٹھائے ہیں، دوسری سائڈ پہ انڈیپینڈنٹ ججز بھی بٹھائے ہیں، اور ان کو مشکل وقت میں ضرور ڈالا ہے. لیکن یہاں پہ پھر معاملہ آتا ہے جسٹس کا، وہ جواد خواجہ والی اپلیکیشن کا. اس پہ قاضی صاحب کی بھی کیونکہ قاضی جب جواد خواجہ چیف جسٹس تو قاضی صاحب ان کے بینچ میں بیٹھتے تھے، اور قاضی صاحب جواد خواجہ کو اپنا استاد مانتے ہیں. اور اسی طریقے سے منصور علی شاہ کا تو بڑا گھرداری کا تعلق ہے جواد خواجہ کے ساتھ، اور میرے جواد خواجہ میرے لیے بھی قابل احترام ہے. لہٰذا میں اس چیز کو ٹچ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ بندیال نے جان بوجھ کے، یہ چیزیں مجھے پتہ ہے تو بندیال کو بھی تو پتہ ہے نا، تو اس نے جان بوجھ کے نا ان کو وقت میں ڈالا ہے، مشکل میں ڈالا ہے، اس آزمائش میں ڈالا ہے. اب اللہ ان کو آزمائش سے جو ہے نا وہ پار کرے. لیکن قاضی صاحب کا جو آپ نے سوال کیا انکار کرنے کا، تو اس پہ جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کر دیں، میری بھی اپنی دلی خواہش بھی یہی ہے، اور میں چاہوں گا بھی صحیح قاضی صاحب اس گند سے باہر چلے جائیں، اپنے آپ کو وہ نہ کریں. اور ہو سکتا ہے کرے بھی، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب 3 ارب کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو چیزیں فکس کی ہوئی ہوں، لیکن قاضی صاحب کے اوپر ایسی چیز نہیں آنی چاہیے، یا منصور علی شاہ پہ نہیں آنی چاہیے، یا قاضی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہ رہے ہیں. بس وہ چلانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی فوج پہ، یعنی کہ عمران خان کی سہولت کاری، عمران خان کو فوجی ٹرائل سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس میں ادا ایک سوال ہے، بیسک سوال ہے ہیومن رائٹس کا. دیکھیں ادا بات یہ کہ ہم بھی فوجی عدالتوں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، ہمارا اپنا ایک اصولی موقف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے ادا، ہاں یہ دیکھو بات سنو، صرف یہ پاکستان میں تو نہیں ہو رہا، امریکہ میں کیا ہو رہا. مثال جنہوں نے، وہ تو فوجی تنصیبات پہ حملہ نہیں تھا، لیکن سویلین تنصیبات پہ حملہ تھا، حکومتی
تنصیبات پہ، لیکن بندے کتنے گرفتار ہوئے ہیں، کتنی سزائیں ہوئی ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ تو ادھر بالکل بالکل وہ گرفتار ہوئے ہیں اور سزائیں بھی ہوئی اسی ہیں، وجہ سے اسی امریکہ نے 18 20 سال۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اب کہہ دیا ہے نا کہ ہم عمران خان ہمارے لیے انڈیویجول ہے، اب کوئی وقت نہیں رکھتا، کہہ دیا ہے نا۔ کہہ دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں ادا سمجھنے کی بات ہے کہ میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں، جواد خواجہ بھی اس چیز کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے قاضی بھی اس چیز کے خلاف ہو سکتا ہے منصور علی شاہ لیکن بھی ادا اس یہ چیز- بغاوت تھی، مسلح بغاوت۔ بات تو سنیں، میں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں نا، وہ ہاں تو یہ پاکستان- دہشت گردی تھی نا، یہ کہ کیوں نہیں جانا وہ چاہیے؟ تو دہشت گردی کی عدالتیں ہے نا۔ اب میری بات ادا سننے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ منصور علی شاہ بھی باقی ججز بھی ان کے معاملہ وہ ہوں، لیکن ادا معاملہ پتہ کیا پہ آتا ہے کہ جب بندیالوی کورٹس بیٹھی ہیں وہ انصاف نہیں کر رہی، اب فوجیوں کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس پہ ہے؟ یہ کہ میں بندیال اگر انصاف کرتا، بات سویلین عدالتیں انصاف کرتی، عمران دار ہاں، ججز انصاف کرتے۔ اب مجھے بات لیٹ می ہاں۔ کمپلیٹ ادا، بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ٹرائل چلا، یاسمین راشد کا آڈیو آیا، ویڈیو آیا، جناح ہاؤس پہ اس نے اٹیک پہ پوری بلوائیوں کی سب کی وہ اس خاتون نے جو ہے وہ لیڈ کیا۔ بڑی اچھے پوائنٹس۔ اچھا ہاں، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے لیڈ کیا، اس کا ٹرائل چلا انہی کورٹس کے اندر چلا، یہ جو کورٹس ہے اور جن بری کے کر دیا۔ اچھا اب وہ جج صاحب کیا کہتے ہیں، چونکہ اوپر سے ساسو ماں کا جورسپروڈنس اپلائی کر رہا ہے نا، بندیال کی ساسو ماں کا، یا بندیالوی من تک چل رہی ہے، بندیالوی جورسپروڈنس اطلاق ہے اوورال پاکستان کے کورٹس کے اوپر، تو وہ جو جج ہے اس نے اس تفتیشی کا ضمنی تک بھی نہیں پڑھا، اس حقائق کہہ رہے ہیں، شواہد کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ سرغنہ بھی تھی، اس نے اٹیک بھی کرایا، اس نے جلاؤ گلاؤ بھی کیا، سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جج اس کو بیل آؤٹ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے، یہ تو فوج کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ ادا یہی چیز تھی جس نے فوجی کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ بھئی یہ ہمارے جو جج ہیں انہوں نے تو آنکھوں پہ باندھ دیا پٹی، یہ تو انصاف کرنے سے رہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ ادارے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے، فوج کا ادارہ میں اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے، تو جب وہ انصاف کا معاملہ ہے تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ ساسو ماں کے جورسپروڈنس پہ یا بندیالوی خواہشات پہ یا عمران داری پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ انصاف تو نہیں کر رہی۔ اب میں آپ کو بندیال کی بات بتاتا ہوں کہ جس دن اٹیک ہوا، 9 مئی کو اٹیک ہوتا ہے، 11 مئی کو اس کو بلا کے کہتا ہے گڈ ٹو سی یو، بیسٹ آف وشز، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ بھی کہتا ہے بعد میں آپ قوم کی ہوپ ہیں، آپ ہوپ ہے، آپ جو ہے نا وہ امین ہے۔ دیکھو یار اللہ معاف، تو ایسے جج ہوں گے، ایسی عدالتیں چلائیں تو گے، پھر ایسا فوجی انصاف، عدالتیں، پھر تو فوجی عدالتیں ایکٹیو ہوں گی۔ یہی میں کہہ رہا تو ہوں، یہ جو سیاسی جماعتوں نے منظوری دی ہے تو اسی چکر میں تو دی ہے، اسی چکر میں دی ہے کہ یہ عمران دار ججز اس کو بیل آؤٹ کریں گے، سارا کچھ ہوگا، تو یہ بھئی لوگ پہلے کہتے تھے پیپلز پارٹی شاید فوجی عدالت، میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہو، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، میرا گھر جلا دیا گیا ہو، کوئی بھی پرا پنچایت بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اس میں مجھ سے نہ پوچھا جائے تو میں تو نہیں مانوں گا نا، ظاہر ہے۔ تو فوج کے ساتھ تو یہی کچھ ہوا نا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اب ہو گیا۔ اب اگر عمران خان کو یہ سپریم کورٹ اس کو بیل آؤٹ کرتی ہے، کوئی بھی عدالت بیل آؤٹ کرتی ہے نا، تو پھر بلوچ، سندھی، پشتون وہ پھر حق بجانب ہیں، وہ پھر حق بجانے میں وہ کچھ بھی کریں گے، ان کے ساتھ تو زیادتیاں ہوئی، عمران خان تو کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، اس کو تو انہوں نے، عمران خان نے زیادتیاں کی ہیں قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اداروں کے ساتھ۔ یہی فوج کے اندر جو کولیکٹیو وزڈم ہے نا آرمی کی، وہ کولیکٹیو وزڈم یہی ہے کہ ہمارے ادارے کا معاملہ ہے اور ہم اس کو قرار واقعی سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کسی میں یہ جرأت نہ ہو سکے۔ ایسا ہی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ طیب، دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس پہ کل سماعت ہوگی تو کل سماعت ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، قاضی صاحب کا کل پتہ چلے گا کہ قاضی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، لیکن بندیال صاحب نے، عمران دار بندیال صاحب نے، یہ تو یعنی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے کہ بھئی قاضی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہیے فوجی عدالتوں پہ، بالکل، اور وہ قاضی صاحب کو مطلب گندا کرنے کے چکر میں ہے بالکل کہ یہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو اب امتحان میں ڈالو اس کو، کوئی ہمدردی نہیں کی، کوئی شفقت نہیں کی، شفقت کرتے تو پہلے کرتے۔ 9 ہفتوں تک بینچ بھی نہیں۔ چلے، بہت شکریہ طیب۔ ویورز، طیب کا پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔